یہی تو ان کی سازش ہے، تم ہمارے ساتھ وہاں چلو، بے شک ان کو بھی ساتھ لے لو، میں وہاں پہنچ کر تمہیں اس کا ثبوت دکھاؤں گا تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور وہاں تمہیں ثبوت مل جائے گا۔ تو ہمیں حکم دینا، ہم تمہارے غداروں کو اپنے ہاتھوں سے سزا دیں گے، عمران نے کہا۔ اور اگر سازش نکلی تو پھر؟ سردار بیتال نے کہا۔ تو تم ہم مردوں کو اپنے آدمیوں سے ہلاک کرا دینا اور چاروں عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لینا، ہم صرف 5 مرد ہیں اور تمہارے ساتھ 10 آدمی ہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، تم نے سازش کی بات کر کے میرے ذہن میں شک پیدا کر دیا ہے، اس لیے اب میں اس کی پوری چھان بین کروں گا، سردار بیتال نے کہا۔ لیکن سنو، سازش کی چھان بین تب ہوگی جب تم اپنے آدمیوں سمیت اور ہم سب وہاں ہوں گے، باقی بستی کے لوگوں کو یہیں رہنے کا حکم دے دینا ورنہ بہت سے آدمیوں کی آوازیں سن کر سازش بھاگ جائے گی، عمران نے کہا۔ او ہاں، واقعی سازش بہت خفیہ ہوتی ہے، آؤ، سردار بیتال نے کہا، اور پھر وہ دونوں جھونپڑے سے باہر آ گئے۔ گاگو، تم اپنے ساتھیوں سمیت میرے ساتھ دلدل پر چلو گے اور یہ عورتوں سمیت جیپ میں ہمارے ساتھ ہوں گے، باقی بستی کے لوگ یہیں رہیں گے، سردار بیتال نے کہا۔ لیکن سردار بیتال، وہاں کیا ہوگا؟ گاگو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم نے وہاں ہمارے خلاف ہونے والی سازش کا پتہ چلانا ہے، آؤ میرے ساتھ، سردار بیتال نے فیصلہ کیا اور مڑ کر دائیں طرف چل پڑا۔ اس کے پیچھے گاگو اور اس کے پیچھے اس کے ساتھی تھے، جبکہ سب سے آخر میں عمران اور اس کے ساتھی تھے۔ عورتیں درمیان میں تھی جبکہ عمران اور اس کے مرد ساتھی آخر میں تھے۔ بستی والے حیرت بھری نظروں سے اس قافلے کو اس انداز میں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر عمران اپنے ساتھیوں سمیت جیپ میں سوار ہو گیا جبکہ سردار بیتال اور اس کے ساتھی سب پیدل چل پڑے۔ یہ آپ نے کیا چکر چلایا ہے عمران صاحب؟ صفدر نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ ہم نے دلدل پر پہنچ کر اس سردار بیتال کے ساتھیوں کو ہلاک کر دینا ہے، لیکن فائرنگ نہیں کرنی بلکہ گردنیں توڑنی ہے۔ سردار بیتال کو بے ہوش کر کے وہاں ڈال کر کشتی کے ذریعے دلدل کے دوسرے کنارے پر جانا ہے تاکہ مشن مکمل کیا جا سکے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سردار بیتال کو بھی تو ہلاک کیا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ نہیں، واپسی پر بھی ہم نے ادھر سے ہی گزرنا ہے۔ سردار بیتال سادہ لوح آدمی ہے اور اسے آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے جیسے وہ اب بن گیا ہے، عمران نے کہا۔ آپ نے کیا کہا ہے اس سے؟ صفدر نے پوچھا تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی۔ کمال ہے، اتنی آسانی سے بے وقوف بن گیا ہے یہ سردار، صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ جو اپنے آپ کو جتنا زیادہ عقل مند سمجھتا ہے وہ اتنی ہی آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ وہ چونکہ قبائلوں کا سردار ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں سب ساتھیوں کو بتا دوں تاکہ ہم سب تیار رہیں، صفدر نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شاگل سوجام میں اپنے سینٹر میں بنے ہوئے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں بار بار سامنے پڑے ہوئے فون اور ٹرانسمیٹر پر اس طرح پڑ رہی تھی جیسے اسے کال کا شدت سے انتظار ہو۔ اس وقت وہ کمرے میں اکیلا تھا، مایا دیوی اور گوپال کے ساتھ وہ ہیلی کاپٹر پر اسپیشل اسٹیشن کا چکر لگا آیا تھا۔ وہاں کے حفاظتی انتظامات دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگر عمران اور اس کے ساتھی یہاں پہنچ بھی جائیں تو اول تو وہ زیر زمین اسٹیشن تک جانے کا راستہ ہی زندگی بھر نہ تلاش کر سکیں گے، اور اگر کر بھی لیں تو نیچے پورے اسٹیشن کو نو دریافت شدہ سائنسی دھات نولجن، جسے کوڈ میں این کہا جاتا تھا، اس کا کور چڑھایا گیا تھا۔ اس دھات پر سوائے طاقتور ترین لیزر شعاؤں کی اور کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ بم، ڈائنامٹ، میزائل چاہے جتنی تعداد میں فائر کیے جائیں اس پر اثر نہ کر سکتے تھے۔ اس دھات کے کور کو اندر سے محسوس جگہوں سے ہٹایا جا سکتا تھا اور اس کا سسٹم انچارج ڈاکٹر مدھوکر کے پاس تھا۔ اس لیے اگر عمران اور اس کے ساتھی نیچے زیر زمین اسٹیشن تک پہنچ بھی جائیں تب بھی اسپیشل اسٹیشن کے اندر نہ جا سکتے تھے اور نہ ہی اسے کسی صورت تباہ کر سکتے تھے، اس لیے وہ واپس آ گیا تھا۔ لیکن اس سارے اطمینان کے باوجود اس کے دل میں ایک بے چینی موجود تھی، کیونکہ جب تک عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اسے چین نہ آ سکتا تھا۔ گو ڈاکٹر مدھوکر کے ساتھ ساتھ اس نے جہاں آ کر فون پر کافرستان کے 2 بڑے سائنسدانوں سے بھی نولجن کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لی تھیں، اور انہوں نے اس بارے میں وہی کچھ بتایا تھا جو ڈاکٹر مدھوکر نے بتایا تھا، اور اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ دھات ابھی حال ہی میں دریافت ہوئی ہے اور کافرستان میں بھی اسے پہلی بار اس اسپیشل اسٹیشن میں استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس اس کا کوئی توڑ نہ ہوگا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ جس شخص کا نام عمران ہے وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا لیا کرتا ہے، اس لیے بھی اسے بے چینی لاحق تھی۔ ابھی وہ کرسی پر بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا کہ ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر لیا۔ ہیلو ہیلو، گوپال کالنگ اوور، ٹرانسمیٹر سے گوپال کی آواز سنائی دی۔ یس، شاگل بول رہا ہوں، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس اوور، شاگل نے اپنے محسوس انداز میں تعارف کراتے ہوئے کہا۔ بوس، عمران اور اس کے ساتھی سرخ جنگل سے نکل کر اب بڑے جنگل میں پہنچ چکے ہیں، اس بڑے جنگل میں جس کا سردار بیتال ہے، اوور، گوپال کی آواز سنائی دی۔ کس طرح معلوم ہوا ہے اور کب گئے ہیں وہ وہاں؟ عمران، اس سرخ جنگل میں کیوں ہلاک نہیں کیا گیا؟ جبکہ میری سردار بیتال سے بات ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ وہ سرخ جنگل کے سردار گوشم کو ان کی وہاں ہلاکت کا حکم دے گا، اوور، شاگل نے تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ جناب، وہاں سے جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق سرخ جنگل کے سردار گوشم نے اپنے فیصلے میں انہیں غیر شادی شدہ قرار دے دیا تھا تاکہ ان مردوں کو ہلاک کر دیا جائے
اور ان کی عورتوں پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن اس گروپ میں ایک افریقی حبشی موجود تھا جو اس نے سردار گوشم کو ہلاک کر کے اپنی سرداری کا اعلان کر دیا، اور چونکہ اس نے جہاں کے رواج کے عین مطابق سردار گوشم کو ہلاک کر کے اپنے سر پر اس کا تاج رکھ لیا تھا، اس لیے اس وحشی قبیلے نے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ پھر اس افریقی حبشی نے اس قبیلے کے ایک آدمی صوبوں کو اس شرط پر قبیلے کا سردار بنا دیا کہ وہ انہیں بڑے جنگل تک پہنچا دے۔ سردار بننے کے لیے صوبوں نے شرط منظور کر لی تو اس افریقی نے صوبوں کو سردار بنا دیا اور صوبوں نے انہیں بڑے جنگل تک پہنچا دیا۔ اوور گوپال نے جواب دیتے ہوئے کہا، او ویری بیڈ، یہ شیطان ایسے ہی کاموں میں ماہر ہے، نہ جانے یہ کس طرح اس انداز میں کام کر لیتے ہیں۔ اب وہ کہاں ہیں؟ اوور شاگل نے کہا، بڑے جنگل میں۔ اوور گوپال نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم واپس آ جاؤ، میں خود بات کرتا ہوں سردار بیتال سے۔ اوور اینڈ آل شاگل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر اس پر سردار بیتال کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور پھر بار بار کال دینا شروع کر دی، لیکن کافی دیر تک کال دینے کے باوجود جب کسی نے کال اٹینڈ نہ کیا تو وہ ٹرانسمیٹر بند کرنے ہی والا تھا کہ ٹرانسمیٹر سے سردار بیتال کی آواز سنائی دی۔ سردار بیتال بول رہا ہوں، بولو۔ سردار بیتال نے کہا، شاگل بول رہا ہوں، بڑا افسر، دشمن تمہارے جنگل میں داخل ہو گئے ہیں، کیا ہم نے تمہیں انہیں ہلاک کرنے کا نہیں کہا؟ بولو۔ شاگل نے کہا، ابھی تو نہیں ہوئے، ورنہ مجھے اطلاع مل جاتی۔ بولو۔ سردار بیتال نے جواب دیتے ہوئے کہا، جبکہ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ وہ لوگ سرخ جنگل کے سردار گوشم کو ہلاک کر کے اور وہاں اس کے کسی آدمی صوبوں کو سردار بنا کر بڑے جنگل میں داخل ہو چکے ہیں۔ بولو۔ شاگل نے تیز لہجے میں کہا، میں معلوم کرتا ہوں بڑے افسر۔ بولو۔ سردار بیتال نے کہا، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، اس لیے پوری ہوشیاری سے کام کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ سردار گوشم کی طرح تمہیں بھی ہلاک کر کے تمہاری جگہ کوئی نیا سردار بنا دے، سمجھ گئے؟ بولو۔ شاگل نے تیز لہجے میں کہا، یہاں وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے بڑے افسر، پھر بھی میں محتاط رہوں گا۔ بولو۔ سردار بیتال نے جواب دیا، کیا تم نے اپنے علاوہ کسی اور کو اس بولتی مشین سے بات کرنا سکھایا ہے یا نہیں، تاکہ تم جب جھونپڑی میں موجود نہ ہو تو تم تک پیغام پہنچایا جا سکے؟ بولو۔ شاگل نے کہا، میرا بیٹا رومیو ہر وقت جھونپڑی کے پاس رہتا ہے، میں نے اسے اس بولتی مشین سے بولنا سکھا دیا ہے، میں اسے کہہ دوں گا کہ میری عدم موجودگی میں آپ کی طرف سے سیٹی بجے گی تو وہ آپ سے بات کر لے گا۔ بولو۔ سردار بیتال نے جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ان لوگوں کو ہلاک کراؤ، یہ کام انتہائی ضروری ہے۔ بولو۔ شاگل نے کہا، وہ میرا آسمانی فون ابھی تک نہیں لگا بڑے افسر۔ بولو۔ سردار بیتال نے کہا، وہ بھی لگ جائے گا، پہلے تم انہیں ہلاک تو کرو۔ بولو۔ شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا، اچھا بولو۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاگل نے بھی ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ نانسنس، اسے اپنے بڑے فون کی پڑی ہے، نہ جانے کون احمق انہیں سردار بنا دیتا ہے، شاگل نے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ شاگل بول رہا ہوں، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس۔ شاگل نے کہا، مایا دیوی بول رہی ہوں باس، اسپیشل اسٹیشن سے۔ دوسری طرف سے مایا دیوی کی آواز سنائی دی۔ شاگل اسے اسپیشل اسٹیشن میں ڈاکٹر مدھوکر کے پاس چھوڑ آیا تھا تاکہ وہ وہاں سے اسے ساتھ ساتھ صورتحال بتاتی رہے۔ کیا رپورٹ ہے؟ شاگل نے پوچھا۔ اوکے سر، جہاں ابھی تک کوئی نہیں پہنچا، مایا دیوی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے اوپر کی چیکنگ کا کوئی انتظام کیا ہے یا نہیں؟ شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ڈاکٹر مدھوکر نے خصوصی چیکنگ آلات نصب کرا دیے ہیں اور مجھے ایک علیحدہ چھوٹا کمرہ بھی دے دیا ہے، میں وہاں بیٹھ کر اسکرین پر بیرونی منظر کو چیک کر رہی ہوں، مایا دیوی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ نیچے تو پہنچ نہیں سکتے کیونکہ اس محسوس راستے کا انہیں کسی صورت علم ہی نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں اس لیے جیسے ہی یہ لوگ اوپر والی سطح پر پہنچے تم نے فوراً مجھے کال کرنا ہے، میں ہیلی کاپٹر پر آ کر ان کا وہیں خاتمہ کر دوں گا، ورنہ یہ لوگ کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں۔ شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، میں آپ کو فوراً اطلاع دے دوں گی، مایا دیوی نے کہا۔ ٹرانسمیٹر میرے پاس ہر وقت رہتا ہے، اس لیے فون پر اگر نہ ملوں تو تم نے ٹرانسمیٹر پر کال کرنی ہے، شاگل نے کہا۔ یس سر، میں نے ٹرانسمیٹر کا بھی بندوبست کر لیا ہے، میں نے آپ کو فون اور ٹرانسمیٹر دونوں پر کال کروں گی، ویسے آپ کو تو اطلاعات گوپال کے ذریعے ہی مل رہی ہوں گی۔ یہ لوگ کہاں ہیں اس وقت؟ مایا دیوی نے کہا۔ ہاں، مجھے گوپال نے اطلاع دی ہے کہ یہ لوگ سرخ جنگل سے بڑے جنگل میں داخل ہو گئے ہیں، میں نے سردار بیتال سے بات کر لی ہے، وہ انہیں ٹریس کر کے ہلاک کر دے گا، شاگل نے کہا۔ لیکن بوس، سرخ جنگل والوں نے انہیں ہلاک کیوں نہیں کیا؟ مایا دیوی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عام لوگ ہیں؟ یہ دنیا کے سب سے خطرناک لوگ ہیں، انہوں نے الٹا وہاں سردار گوشم کو ہلاک کر کے اپنے افریقی نژاد ساتھی کو سردار بنوا دیا اور پھر پورے قبیلے نے اس افریقی نژاد کی سرداری قبول کر لی۔ پھر اس افریقی نژاد نے وہاں کے ایک قبائلی صوبوں کو اپنی جگہ سردار بنا دیا اور اس نئے سردار صوبوں نے انہیں باحفاظت بڑے جنگل تک پہنچا دیا، شاگل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور یہ تو واقعی انتہائی خطرناک لوگ ہیں، لیکن باس، آپ کے مقابلے پر یہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ان سے زیادہ ذہین اور فعال ہیں، مایا دیوی نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔
تمہاری بات درست ہے، میرا دل کہتا ہے کہ یہ لوگ سردار بیتال کے بھی بس کے نہیں ہیں، اس لیے یہ کسی نہ کسی طرح اسپیشل اسٹیشن کے ایریا میں پہنچ جائیں گے اور میرے ہی ہاتھوں ہلاک ہوں گے، شاگل نے کہا۔ یس بوس، ایسا ہوگا، یہ کریڈٹ آپ کو ہی ملے گا بوس، مایا دیوی نے کہا۔ ہاں لیکن تم نے صرف محتاط رہنا ہے بلکہ فوری مجھے اطلاع بھی کرنی ہے، شاگل نے کہا۔ یس بوس، دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران جیپ کو دلدل کے کنارے بنی چومپڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ سردار بیتال اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ دوڑنے کے انداز میں چلتا ہوا ان کے ساتھ جہاں پہنچا تھا، کیونکہ گھنے جنگل کی وجہ سے جیپ کی رفتار تقریباً نہ ہونے کی برابر تھی۔ گو عمران کی خواہش تھی کہ وہ سردار بیتال سے پہلے وہاں پہنچ کر صورتحال کو چیک کر لے، لیکن گنجان جنگل کی وجہ سے وہ جیپ کو زیادہ رفتار سے نہ چلا سکتا تھا۔ پھر راستہ بتانے کے لیے گاگو آگے آگے دوڑ رہا تھا، ورنہ وہ اس جنگل میں بھٹک بھی سکتے تھے۔ تمام ساتھی ہوشیار رہیں، میرے پاس بے ہوش کر دینے والے گیس پسٹل موجود ہیں جو کھلی فضا میں بھی فوری اثرات دکھاتا ہے۔ جیسے ہی میں کہوں تم سب نے سانس روک لینے ہیں، یہ اثرات جس قدر تیز رفتاری سے اثر کرتے ہیں اتنی ہی تیز رفتاری سے کھلی فضا میں ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم سردار بیتال اور اس کے مسلح ساتھیوں کو بے ہوش کر دیں گے، پھر جیسی صورتحال ہوگی ویسے ہی اقدامات کیے جائیں گے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، صفدر نے جواب دیا اور عمران نے جھونپڑی کے قریب جا کر جیپ روکی اور پھر تیزی سے نیچے اتر آیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی اس کے سارے ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔ آؤ اندر اور مجھے بتاؤ کہ کیا سازش ہوئی ہے، سردار بیتال نے کہا۔ سانس روک لو، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور اس کے ساتھ اس کا جیب میں موجود ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا سٹار پسٹل موجود تھا۔ اس نے سردار بیتال کے پیروں میں فائر کر دیا۔ چٹک کی آواز کے ساتھ ہی سردار بیتال اور اس کے 8 مسلح ساتھی سب یوں زمین پر ڈھیر ہو گئے جیسے ریت کے حالی ہوتے ہوئے بورے گرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد عمران نے آہستہ سے سانس لیا اور پھر زور سے سانس لیا۔ نامانوس بو ختم ہو چکی تھی۔ اب سانس لے لو، عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ شکر ہے، میں تو بے ہوش ہونے والی تھی، شاہینہ لارا نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور میرا حال تم سے بھی زیادہ برا تھا، نازیہ نے بھی لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو جولیا اور سالیہ دونوں بے اختیار ہنس پڑیں۔ عمران صاحب، ہمیں پہلے کشتی کو چیک کرنا چاہیے، کوئی بھی کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ تو عمران اس بات میں سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ وہاں واقعی لکڑی کی بنی ہوئی ایک بڑی کشتی موجود تھی جس کے پیندے پر سرخ رنگ کا کوئی پینٹ ہوا نظر آ رہا تھا۔ عمران نے پیندے پر ہاتھ پھیرا، پینٹ بے حد چکنا تھا، اسے گھسیٹ کر دلدل کے کنارے تک لے جایا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ تو بہت بھاری ہوگی اور پھر اسے گھاس پر اسے گھسیٹنا، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمت تو بہرحال کرنا ہی ہوگی، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کشتی پر چڑھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہاں کوئی پتوار وغیرہ موجود ہوں گی کیونکہ دلدل کی چوڑائی 2 میل بتائی جا رہی ہے اور ظاہر ہے 2 میل بغیر کسی پتوار کی کشتی کیسے چل سکتی ہے۔ لیکن کشتی خالی تھی، اس میں کوئی پتوار وغیرہ نہ تھا، لیکن اس کی نظر ایک موٹے سے رسے پر پڑ گئی جو جنگلی بیلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر بنایا گیا تھا۔ رسہ کشتی کے اگلے حصے سے بندھا ہوا تھا، رسے کی طوالت خاصی تھی اور وہ ایک ڈھیر کی صورت میں موجود تھا۔ یہ رسہ شاید اسے دلدل کے کنارے تک گھسیٹنے کے لیے باندھا گیا تھا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اسے یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر اتنی بھاری کشتی 2 میل چوڑی دلدل کو کیسے کراس کرے گی، لیکن ظاہر ہے اب مزید کچھ سوچا جا سکتا تھا، اس لیے اس نے رسے کا سر پکڑا اور پھر اچھل کر کشتی سے نیچے اتر آیا۔ اسے اب رسے سے گھسیٹ کر کنارے تک لے جانا ہے، عمران نے رسے کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے بے اختیار اچھل کر ایک طرف ہٹنا پڑا کیونکہ معمولی سے کھچاؤ سے اتنی بڑی کشتی تیزی سے پھیلتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کمال ہے، نہ جانے یہ کس قسم کا گوند لگایا گیا ہے کہ اتنی بھاری کشتی کاغذی کشتی کی طرح کھینچی چلی جا رہی ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے دے باس، جوزف نے آگے بڑھ کر عمران کے ہاتھ سے رسہ لیتے ہوئے کہا۔ ان کا کیا کرنا ہے عمران صاحب، صفدر نے پوچھا۔ ان کی تلاشی لے کر اگر کوئی اسلحہ ہو تو لے لو، ویسے بے ہوش افراد کو ہلاک کرنا غلط ہے، عمران نے کہا۔ تو صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر نے ان 8 کی جیبوں سے سائلنسر لگے ریوالور نکال لیے۔ اب کشتی کو دھکا تو بہرحال لگانا پڑے گا، عمران نے کہا۔ میرے خیال میں جوزف اپنی کمر سے رسہ باندھ کر اسے زور سے کھینچو تو یہ ہانسی آگے بڑھ جائے گی، صفدر نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، عمران نے کہا، لیکن جب وہ دلدل کنارے پر پہنچے تو وہاں باقاعدہ ریمپ بنایا گیا تھا اور ہانسی ڈیلوان تھی۔ اور یہاں تو باقاعدہ ریمپ بنایا گیا ہے، کشتی ریمپ کے اوپر لے جائی جاتی ہوگی، چلو کھینچو اسے، عمران نے کہا۔ تو صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل نے بھی جوزف کے ساتھ مل کر چند لمحوں میں ہی کشتی کو ریمپ پر چڑھا دیا۔ آؤ اب سب بیٹھ جاؤ، جوزف اسے دھکا لگا کر نیچے ہو جائے گا اور پھر خود بھی کنارے پر کشتی پر چڑھائے گا، عمران نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دی اور چند لمحوں بعد عورتوں سمیت سب ساتھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ جوزف، اسے پوری قوت سے دھکا لگاؤ، لیکن تم نے خود بھی اس پر چڑھنا ہے، عمران نے کہا۔ یس بوس، جوزف نے کہا، اور دوسرے لمحے دیو ہیکل جوزف نے پوری قوت سے جب کشتی کو دھکیلا تو کشتی اتنی تیزی سے ڈیلوان پر پھسلتی ہوئی آگے بڑھی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گرنے سے روکا۔ جوزف بھی چیتے کی سی رفتاری سے دوڑتا ہوا کشتی کے پیچھے آیا اور پھر کنارے سے اس نے اچھل کر چھلانگ لگائی اور وہ کشتی میں آ گرا۔ وہ نیچے گر پڑتا تو شاید اسے چوٹ لگ جاتی، لیکن عمران نے اسے اس انداز میں دونوں ہاتھوں میں سنبھال لیا جیسے کوئی کسی اپنے بچے کو سنبھالتا ہے۔
گڈ شو جوزف، عمران نے اس کے سنبھلتے ہی اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تو جوزف کے سیاہ چہرے میں جیسے لائٹیں جل اٹھی ہیں۔ کشتی واقعی خاصی تیز رفتاری سے پھسلتے ہوئی دوسرے کنارے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی اس انداز میں دلدل پر کشتی کو خود بخود پھسل کر آگے بڑھتے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ یہ گوند بھی کمال ہے اور ان قبائلیوں کی ذہانت بھی، عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس انداز میں کشتی کو دلدل پر چلایا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ یہ واقعی بے پناہ ذہانت ہے، مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ صرف ترقی یافتہ لوگ ہی ذہین نہیں ہوتے، ذہانت ان وحشی قبائلیوں میں بھی پائی جاتی ہے، شاہینہ لارا نے کہا، اور پھر اسی طرح کی باتوں میں وقت گزرتا رہا اور کشتی دوسرے کنارے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ او کشتی کی رفتار میں کمی آ رہی ہے، اچانک عمران نے چونک کر کہا۔ ہاں واقعی پہلے جیسی رفتار نہیں رہی، لیکن ابھی دوسرا کنارہ تو خاصا دور ہے، صفدر نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد کشتی کی رفتار میں واضح طور پر کمی ہر ایک نے محسوس کر لی۔ میرا خیال ہے کہ ایسا وزن کی وجہ سے ہوا ہے، ہم سب اکٹھے ہی کشتی میں سوار ہو گئے ہیں، یہ قبائلی شاید اتنا وزن نہیں ڈالتے ہوں گے، جولیا نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دی اور پھر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ کشتی کی رفتار کم ہوتے ہوتے آخرکار وہ رک گئی، جبکہ دوسرا کنارہ ابھی تقریباً نصف فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ اب کیا کریں، جولیا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، جبکہ باقی سب ساتھیوں کے چہروں پر بھی تشویش کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ ایک لحاظ سے وہ سب بری طرح پھنس کر رہ گئے تھے، کیونکہ وہ اب واپس بھی نہیں جا سکتے تھے اور نہ ہی آگے۔ دلدل میں اترنا ویسے ہی جان سے ہاتھ دھونے کے برابر تھا۔ سب کی نظریں بار بار عمران کی طرف اٹھ رہی تھی، جو کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جوزف، تمہارے ذہن میں اس کا کوئی حل ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جوزف سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس بوس، بڑا آسان سا حل ہے، جوزف نے جواب دیا تو عمران سمیت سب بے احتیاط چونک پڑے۔ ان سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا حل ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بوس، رسا میری کمر سے باندھ دے، میں دلدل میں اتر جاتا ہوں۔ اول تو مجھے معلوم ہے کہ دلدل میں کیسے آگے بڑھا جاتا ہے، میں بچپن میں ہی دلدلوں کو کراس کرنا سیکھ لیا تھا۔ میں رسے کی مدد سے کشتی کو کھینچ کر کنارے تک لے جاؤں گا، جوزف نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ دلدل میں تم ڈوب جاؤ گے، چلو گے کیسے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بوس، میں نے چلنے کی بات نہیں کی، میں نے آگے بڑھنے کی بات کی ہے۔ جس طرح پانی میں آدمی چل نہیں سکتا، تیر سکتا ہے، اس طرح دلدل میں آدمی چل نہیں سکتا بلکہ آگے بڑھ سکتا ہے، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن کیسے آگے بڑھو گے؟ عمران نے پوچھا۔ بوس، یہ بھی تیرنے کے انداز جیسا طریقہ ہوتا ہے، اس میں اپنے پورے جسم کو توازن میں رکھنا پڑتا ہے، اور پھر اس کشتی کی طرح آدمی آگے پھسلتا چلا جاتا ہے۔ اگر توازن خراب ہو جائے تو پھر آدمی دلدل میں اتر کر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ رسے کو کھینچ کر مجھے باہر نکال سکتے ہیں، جوزف نے جواب دیا۔ تم نے بچپن کی بات کی ہے، اب تک یہ طریقہ بھول تو نہیں گئے ہوگے؟ عمران نے کہا۔ وہ شاید جوزف کی بات سے پوری طرح مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ بوس، بڑی مچھلی ہو جائے تو کیا وہ پانی میں تیرنا بھول جاتی ہے؟ جوزف نے جواب دیا تو اس بار عمران اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ لاجواب ہو گیا ہو۔ اوکے، لیکن ایک ترمیم تمہیں کرنا پڑے گی، عمران نے کہا۔ وہ کون سی؟ جوزف نے کہا۔ ہمارے پاس رسا کافی لمبائی میں موجود ہے، تم رسا کمر سے باندھ کر دلدل میں اترو اور پھر تیرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر تم نے رسا کنارے پر موجود کسی درخت کے ساتھ باندھنا ہے اور پھر رسے کو کھینچ کر کشتی کو کنارے تک لے جانا ہے۔ اس طرح تمہارا وزن بھی نہ بگڑے گا اور تم بحیریت دوسرے کنارے تک بھی پہنچ جاؤ گے، ورنہ تیرنے اور ساتھ ہی کشتی کو کھینچنے سے تمہارا توازن برقرار نہ رہے گا اور تم دلدل میں ڈوب جاؤ گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، کیا رسا اتنا طویل ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، میرے خیال میں نصف فرلانگ جتنا لمبا رسا ہوگا، اور پہلے میں اتنا لمبا رسا دیکھ کر حیران ہوا تھا، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ قبائلیوں نے ایسی ہی کسی مشکل سے نمٹنے کے لیے اس طویل رسا کشی کو رکھا ہوا ہے، عمران نے جواب دیا۔ پھر مجھے اجازت ہے بوس، جوزف نے کہا۔ ہاں، ہمت کرو، اللہ تعالیٰ ہمت کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، عمران نے کہا تو جوزف نے اپنا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے رسے کا سرا اپنی کمر پر اچھی طرح باندھ لیا اور پھر کشتی کے کنارے پر کھڑا ہوا۔ اس نے یکلخت آگے دلدل میں چھلانگ لگا دی۔ اس کا جسم اس طرح دلدل کی سطح پر گرا جیسے چھپکلی چھت سے پیٹ کے بل گرتی ہے۔ جوزف بھی پیٹ کے بل دلدل کی سطح پر گرا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ اس طرح حرکت کرنے لگے جیسے وہ ہاتھ سے اس دلدل کی سطح کو تھپک رہا ہو، اور پھر عمران اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر واقعی حیران رہ گئے کہ جوزف کے اس طرح تھپکنے سے اس کا جسم ایک جھٹکے سے آگے بڑھ جاتا تھا۔ حیرت انگیز، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ دلدل کو اس طرح بھی عبور کیا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا تو سب نے اس کی تائید کر دی۔ جن علاقوں میں دلدلیں ہوتی ہیں وہاں کے لوگ اپنی زندگی کی بقا کے لیے اسے نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کر ہی لیتے ہیں، اسی لیے ہی کہا گیا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، عمران نے کہا۔ جوزف اس دوران کافی آگے نکل چکا تھا، ایک دو جگہ اس کا توازن خراب ہوا اور اس کا نچلا جسم دلدل کے اندر بھی چلا گیا، لیکن جوزف نے اپنے توازن کو دوبارہ قائم کر لیا۔ اب عمران اور اس کے ساتھی کشتی میں کھڑے جوزف کو ان سب کی زندگیوں کی بقا کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سب کے ذہنوں میں یہی بات تھی کہ جوزف ایسا نہ کرتا یا وہ ان کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ واقعی بری طرح پھنس جاتے۔ پانی اور کھانے کے بغیر اس کشتی میں وہ کب تک زندہ رہ سکتے تھے، اور پھر قبائلی آتے جاتے یا شاغل ہیلی کاپٹر پر آ جاتا تو وہ ان کے لیے واقعی ترنوالا بن کر رہ جاتا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں بچانے کا اہتمام کر دیا تھا اور پھر تقریباً 2 گھنٹوں کی مسلسل ہمت اور مشقت کے بعد جوزف آخرکار دلدل کے دوسرے کنارے پر چڑھ گیا۔ ابھی کشتی میں کافی لمبا رسہ موجود تھا۔ جوزف کافی دیر تک کنارے پر پڑا، شاید سانس ہموار کرتا رہا۔ پھر وہ اٹھا اور اس نے اپنی کمر سے رسہ کھول کر اس کا ایک سرا درخت کے تنے کے گرد لپیٹ کر گانٹھ لگا دی، اور اس کے بعد اس نے رسے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ رسہ جو بھی تک کشتی میں موجود تھا کھینچتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے دلدل میں رکی ہوئی کشتی آگے کی طرف پھسلنے لگی۔ جوزف مسلسل رسہ کھینچتا رہا اور کشتی پھسلتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کشتی دوسری طرف کنارے سے جا لگی۔ ویل ڈن جوزف، ویل ڈن، عمران نے اچھل کر کنارے پر چڑھتے ہوئے سامنے کھڑے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، اور ساتھ ہی اس نے اس کے کاندھے پر تھپکی دی۔ بوس، غلام کا کام ہی آقا کی خدمت کرنا ہے، جوزف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا پسینے اور دلدل کی مٹی میں لتھڑا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا تھا۔ صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر، حتیٰ کہ جولیا، شاہینہ لارا، صالحہ، نازیہ نے بھی دل کھول کر جوزف کی ہمت کی داد دی۔ تم قریب ہی کوئی چشمہ تلاش کرو تاکہ نہا کر لباس پہن لو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وحشی قبائلی رگ پھڑک اٹھے اور تم آدم ہوری پر اتر آؤ۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔